بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا میرا یہ اردو زبان و ادب کے تعارف پر مشتمل ایک مختصر سا لیکچر ہے، اور یہ لیکچر ہمارا احاطہ کیے ہوئے ہوگا 11ویں کلاس سے لے کر ایم اے اردو تک کی تمام جماعتوں کو، تمام کلاسز کو۔ اردو زبان دراصل ایک لشکری زبان ہے، اور یہ عرب، ترک، افغانی اور مشتمل کئی فاتحین کے پروردہ زبانوں کی مرہون منت ہے اردو زبان۔ کہا جاتا ہے کہ سب سے پہلے اردو زبان کا لفظ یعنی لفظ اردو سب سے پہلے مغل بادشاہ مرتضی بابری نے اپنے خطوط کے اندر اس لفظ کا استعمال کیا۔ شاہ جہاں کی چھاونی جو تھی، جہاں وہ پڑاؤ کرتے تھے، اس کا لشکر، اس کو بھی اردو معلیٰ کے نام سے جانا جاتا تھا۔ زبان خواہ کوئی سی بھی ہو، نہ وہ آسمان سے ٹپکتی ہے اور نہ وہ اسے زمین اگلتی ہے۔ زبان پہلے کسی دوسری زبان کا حصہ کہلاتی ہے، اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے وہ اپنا ایک الگ وجود رکھ لیتی ہے، اور پھر اس زبان سے ادب تک کا جو سفر ہوتا ہے وہ بھی بڑا دلچسپ ہوتا ہے۔ زبان کی ابتدا کے بارے میں کئی محققین نے اپنی آراء پیش کی ہیں۔ لسانیات میں ماہرین لسانیات نے کم و بیش 20 سے زائد اس کے رائے بتائی ہیں کہ سب سے پہلی زبان کون سی تھی، یا اس کا وجود کیسے ہوا، زبان کا وجود کیسے ہوا۔ بہرحال اسلام جو ہے وہ یہ کہتا ہے کہ واختلاف السنتکم والبانکم ان فی ذلک لآیۃ لکم، رنگوں میں اور زبانوں میں اختلاف اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ اور اہل اسلام یہ بھی دلیل لیتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کی زبان خود سے تھی یا اللہ کی طرف سے عنایت کی گئی تھی۔ اسلام کا اس میں بڑا واضح موقف ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، ہم نے آدم کو تمام چیزوں کے نام سکھائے تھے، اور اس ناموں کے اندر زبان کا علم بھی موجود تھا۔ اچھا، اب ہم آ جاتے ہیں اردو زبان کے بنیادی اقسام پہ، بنیادی اصناف پہ، کیونکہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ طالب علم 11ویں جماعت سے لے کر ایم اے اردو تک جو ہے اردو پڑھتے، سیکھتے، بولتے ہیں، مگر وہ اردو کی بنیادی اصناف اور اقسام سے بالکل واقف نہیں ہوتے۔ وہ یہ حمد پڑھ رہے ہیں یا نعت پڑھ رہے ہیں یا غزل پڑھ رہے ہیں، تو اس کی اردو زبان کے ساتھ اس کا کیا تعلق ہے؟ آج ہم مختصر سے وقت کے اندر یہ سیکھیں گے۔ سب سے پہلے یہ رہے کہ ہر زبان کی طرح اردو زبان کی بھی بنیادی طور پر دو قسمیں ہیں، یا تو وہ شاعری میں ہم سے ہم کلام ہوگی اردو، یا پھر حصہ نثر سے وہ ہم سے ہم کلام ہوگی۔ شاعری کسے کہتے ہیں؟ کئی سال لگا دیتے ہیں طالب علم، مگر وہ یہ نہیں جان پاتے کہ شاعری کسے کہتے ہیں۔ آج سن لیجئے، شاعری کہتے ہیں منظوم کلام کو، ہر ایسا کلام جس میں نظم ہو، جس میں ربط ہو، جس میں ترنم ہو، جس میں لے اور سر ہو، اور لے اور سر کے مجموعے کا نام جو ہے وہ ہے شاعری، وہ ہے ترنم۔ اور مولانا محمد حسین آزاد نے بڑی اچھی تعریف کی ہے شاعری کی۔ انہوں نے اپنی کتاب سخندان فارس میں لکھا کہ افکار و خیالات کا جڑاؤ اور الفاظ کی پابندی اور اوزان کو ملحوظ خاطر رکھ کر ایک گلدستہ بنانا، اسے کہتے ہیں شاعری۔ یعنی افکار و خیالات بھی ہوتے ہیں، اور پھر خیالات کو الفاظ کا سانچہ کیسے دینا ہے، یہ بہت بڑی مہارت ہے۔ اور پھر الفاظ کا سانچہ علم العروض کے تحت دینا ہے، یعنی اوزان کی بھی پابندی ہونی چاہیے، تو پھر شاعری وجود میں آ جاتی ہے۔ وہ آتش نے کہا تھا بندش الفاظ جڑنے سے نگوں کے کم نہیں، شاعری بھی کام ہے آتش مرصع ساز کا۔ اچھا، شاعری میں پھر ہماری یہ جو اقسام ہیں یہ دو اعتبار سے ہوتی ہیں کہ وہ شاعری موضوع کو سامنے رکھ کر کی جائے گی، یا حیت، شکل، بناوٹ، ساخت کو سامنے رکھ کر شاعری کی جائے گی۔ اگر موضوع کو سامنے رکھ کر شاعری کی جائے تو اس کی یہ اقسام بنتی ہیں: حمد ہے، نعت ہے، نظم ہے، مثنوی ہے، قصیدہ ہے، اشعب شعر ہے، مرثیہ ہے، واسوخت ہے۔ ان میں سے ہر ایک پر تفصیلی لیکچر ہو سکتا ہے اور ہونا چاہیے، لیکن آج چونکہ ہمارا مختصر سا یہ لیکچر صرف اردو زبان کی بنیادی اقسام و انواع پر ہے، اس لیے ہم اس پر مزید جو ہے وہ بات نہیں کریں گے۔ اچھا، موضوع کے مخالف ہیں حیتی اور ساختی لحاظ سے شاعری کی قسم۔ اس میں موضوع ٹارگٹ نہیں ہوتا، حیت اور شکل ٹارگٹ ہوتی ہے۔ غزل ہم نے لکھنی ہے تو ایک حیت ہمیں دی ہے ماہرین اردو نے کہ آپ نے غزل اس حیت کے اندر لکھنی ہے۔ دنیا میں کہیں بھی غزل لکھی جائے گی تو اسی حیت اور شکل اور ساخت میں لکھی جائے گی۔ وہ شکل اور ساخت کیا ہے؟ مثلا غزل کا پہلا شعر ہم کافی اور ہم ردیف ہوتا ہے، جس کی پہلی شرط ہوگی۔ دوسری شرط
اس کے بعد آنے والے ہر شعر کا دوسرا مصرع بھی ہم قافیہ اور ہم ردیف ہوگا۔ اور آخری اور تیسری شرط یہ ہے کہ اکثر جو غزلیات ہیں اس میں آخری شعر کے اندر شاعر اپنا تخلص استعمال کرتے ہیں۔ اکثریت میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ کبھی کبھار شاعر اپنا تخلص نہیں بھی استعمال کرتے، پھر ہم اسے مقطع نہیں کہتے، ہم اسے آخری شعر کہتے ہیں۔ تو مطلع اور پھر ابیات جتنے اشعار ہیں اور پھر آخر کے اندر مقطع، یہ ہے غزل کی حیت اور شکل۔ اب اس میں موضوع جو چاہے ڈال لیں، آپ اس غزل کی حیت اور شکل کے اندر مذہب کو شامل کر سکتے ہیں، آپ سیاست کو شامل کر سکتے ہیں، آپ معاشیات اور اقتصادیات کو شامل کر سکتے ہیں، آپ دنیا کا کوئی سا بھی موضوع چاہیں تو آپ غزل کے اندر شامل کر سکتے ہیں۔ کبھی ہے حقیقت منتظر نظر آ لباس مجاز میں کہ ہزاروں سجدے تڑپ رہے ہیں میری جبین نیاز میں۔ اب یہ لکھی غالب اقبال نے غزل کی حیت میں ہے، لیکن بیان کیا بات ہو رہی ہے؟ تصوف۔ تو بچا بچا کے نہ رکھ اسے، تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ کہ شکستہ ہو تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ ساز میں۔ جو میں سر بسجدہ ہوا کبھی تو زمیں سے آنے لگی صدا، تیرا دل تو ہے صنم آشنا تجھے کیا ملے گا نماز میں۔ یہ ہے غزل ہے، حیت غزل میں لکھی گئی، لیکن موضوع اور عنوان تصوف ہے۔ اچھا، ربائی 4 مصروں پر مشتمل کلام کرنا، پہلا، دوسرا اور چوتھا مصرع جو ہے وہ ہم قافیہ اور ہم ردیف ہوتا ہے، تیسرا نہیں ہوتا، یہ ربائی کی حیت ہے۔ مخمس 5 مصروں پر شاعری کرنا، مسدس 6 مصروں پر کرنا، قطع ٹھیک ہے 4 مصروں پر مشتمل قطع لکھ دینا۔ دوہا جو ہے یہ پنجابی صنف ہے، یہ اردو میں آئی ہے ٹھیک ہے۔ حائق و مثلث 3 مصروں میں شاعری کرنا، ترکیب بند ترجیب بند 8 مصروں میں جو ہے وہ حیت اور شکل کے اندر شاعری کرنا۔ تو یہ شاعری کی موضوع کے لحاظ سے اقسام ہے ساری کی ساری، اور یہ حیت اور ساخت کے لحاظ سے شاعری کی اقسام ہے۔ اب آ جائیں حصہ نثر کے اوپر۔ نثر کسے کہتے ہیں؟ جو تعریف ہم نے شاعری میں کی تھی اس کی بالکل مخالف، کیونکہ اشیاء اپنے ازداد سے پہچانی جاتی ہیں۔ حصہ نثر کہیں گے غیر منظوم کلام، وہ جس میں ترنم نہیں ہے، جس میں لے اور سر نہیں ہے، جو معینہ ضابطے کے تحت نہیں لکھا گیا، اسے کہیں گے حصہ نثر۔ اچھا، حصہ نثر کی ایک جو اقسام ایک اس میں بنے گی، وہ بنے گی حیتی اعتبار سے، ساخت کے لحاظ سے، لیکن وہ چونکہ ایم.اے اردو تک بھی استعمال نہیں ہوتی، پڑھی نہیں جاتی، جیسے نثر آری ہے، نثر مرجز ہے، نثر مسجع ہے، نثر مکفہ ہے، وہ یہاں زیر بحث نہیں ہے، کیونکہ میں ایم فل کو تو اس سے تو مخاطب ہی نہیں ہوں، میں تو 11ویں جماعت سے لے کر ایم.اے اردو تک کے جو طلباء و طالبات ہیں ان سے مخاطب ہوں۔ ہم موضوع کے لحاظ سے نثر کی 2 قسمیں، ایک ہے افسانوی نثر، ایک ہے غیر افسانوی نثر۔ جو افسانوی نثر ہوتی ہے اس میں تخیلاتی باتیں ہوتی ہیں، حقیقی باتیں نہیں ہوتی، جیسے داستان، ما فوق الفطرت عناصر پر مشتمل جو ہے وہ کہانی جو ہے پے در پے ہیں سلسلہ وار، افسانہ مختصر سی کہانی، ناول کئی ہزار پر مشتمل کہانی جس میں حقیقی کردار ہو، ڈرامہ ایسی کہانی جو کرداروں کے ذریعے دکھائی بھی جا سکے، اسے ڈرامہ کہتے ہیں۔ غیر افسانوی نثر جو حقیقت میں باتیں ہوتی ہیں، جس میں غیر افسانوی نثر جس میں حقیقتی دنیا کی باتیں ہوتی ہیں، مضمون ہے، رداد ہے، مکالمہ ہے، آپ بیتی ہے، سوانح عمری ہے، مکتوب نگاری ہے، ترجمہ نگاری ہے، درخواست ہے، سیرت نگاری ہے، انشائیہ ہے، تو یہ تمام کی تمام اقسام جو ہیں غیر افسانوی ہیں۔ میں اجازت چاہتا ہوں ان چند الفاظ کے ساتھ کہ اردو کی بھی باقی اقسام کی طرح 2 قسمیں ہوں گی، یا تو وہ شاعری ہوگی یا نثر۔ شاعری ہوگی تو اس کی 2 قسمیں ہوں گی، یا تو موضوع کے اعتبار سے یا حیت کے اعتبار سے، اور اگر نثر ہو تو اس کی 2 قسمیں ہوں گی، افسانوی نثر یا غیر افسانوی نثر کے لحاظ سے۔ اگلے لیکچر میں حاضر ہوں گے ہم ایک نئے عنوان کے ساتھ، تب تک کی اجازت دیجیے۔ خادم علم محمد عثمان علی ساکی کو اللہ حافظ۔